اسلام کی ایک عظیم تاریخ اس سے وابستہ ہے۔ سب سے پہلی جنگ جو کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان میں واقع ہوئی، جس کو جنگ بدر کہا گیا ہے، اس کی تاریخ 17 رمضان المبارک ہے، اور بدر کے متعلق قرآن پاک میں آیتیں آئی ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بہت تھوڑی تعداد میں تھے، بہت تھوڑی سی تعداد میں تھے۔ اللہ رب العزت نے اس معرکہ میں صحابہ کی ایسی مدد فرمائی کہ رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جائے گا۔ میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں تاکہ یہ ضروری ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں تک ہماری تاریخ کو منتقل کیا جائے۔ ہم اپنی تمام تاریخ ماضی کو اسی طرح سے آج تک یاد رکھتے ہیں جس طرح ہمارا اپنا وجود ہمیں یاد ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی تاریخ کے ساتھ ہی ہماری بقا ہے، ہمارا وجود اسلام کی تاریخ کے ساتھ ہی ہے، اور چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا وجود کچھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، جھوٹی موٹی کہانیاں سنانے سے تو بہتر ہے کہ اسلام کی تاریخ سنائی جائے، اپنے بچوں کے اندر اسلامی جذبے پیدا کیے جائیں۔ در حقیقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو صحابہ اکرام کس حال میں ہجرت کی، سیرت کا جو درس چل رہا ہے روزانہ آپ سماعت بھی کر رہے ہوں گے فجر کے بعد، بڑی مشقتوں سے صحابہ اکرام بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، اور جب یہاں آئے تو صحابہ اس حال میں آئے تھے کہ مکہ والوں نے تقریباً ان کا مال لوٹ لیا تھا، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا تھا، ان کی جائیدادیں ہڑپ لی تھیں۔ کچھ صحابہ تو اس حال میں آئے کہ ان کے بدن کے کپڑے تک ان لوگوں نے چھین لیے تھے، کپڑے تک نکال لیے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر والوں نے ان کے جسم پر کپڑے تک نہیں رہنے دیا، اسی حالت میں ان کو بھیجا گیا۔ وہ ٹاٹ کا لباس ڈال کر کے مدینے آئے تھے، اور اتنا ہی نہیں بیچ راستے میں گنڈوں کو بھیج کر مارا بھی تھا، پورے لہو لہان ہو کر مدینے پہنچے تھے۔ تو صحابہ بڑی مشقتوں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو 2 سال ابھی بیتے نہیں تھے ہجرت کے، 1 سال گزرا، دوسرے سال یہ خبر آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مکہ کے بڑے بڑے خاندانوں کا ایک تجارت کا قافلہ ملک شام جا رہا ہے، جس کی سپہ سالاری اور سرداری ابو سفیان کر رہا ہے۔ تو یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کیونکہ ملک شام جانے کا راستہ مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو تم سب کے سب چلو ساتھ میں، وہ قافلہ جو مکہ سے تجارت کا مال لے کر کے جا رہا ہے اس میں سے اتنا حصہ لے لو اپنا اپنا جتنا حصہ انہوں نے مکہ میں تمہارا قبضہ کیا ہے، جو غصب کیا ہے، ہڑپ لیا ہے، ان کے مال ہمارے اپنے مال وہ لے کر بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنا مال واپس لے لیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس وقت ساتھ میں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی مدینے سے باہر گئے تو ابو سفیان جو قافلے کی سرداری کر رہا تھا تو اس نے یہ خبر پالی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی میرے قافلے پر حملے کی غرض سے آ گئے ہیں، مدینے سے نکل رہے ہیں، تو راستہ بدل لیا، اور راستہ بدل کر ملک شام پہنچ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ وہ اس راستے سے نہیں کسی اور راستے سے چلا گیا، واپس آئے مدینے، اور اس نے اپنے قافلے میں سے خوب تجارت کی، نفع کمایا، اور واپس جب جانے لگا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ اب وہ قافلہ بہت سارے مال کا نفع لے کر مکہ واپس لوٹ رہا ہے۔ اب دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب صحابہ آپشنلی تھا، یہ ضروری نہیں تھا سب کے لیے جانا، تو اس میں سے وہ صحابہ لڑنے کی غرض سے نہیں گئے تھے، جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے، ان کو تو اپنا اپنا مال واپس لینا تھا۔ اس اعتبار سے جب نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ابو سفیان نے مکہ پیغام بھیج دیا، اے مکہ والو، تمہاری تجارت کا قافلہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی نگاہ میں آ گیا ہے، اور وہ قبضہ کر لیں گے اور تمہارا مال لٹ جائے گا، لہذا تم مدد کے لیے آ جاؤ۔ مکہ میں یہ خبر پھیل گئی، سارے لوگ تیاریاں کرنے لگے، ابو جہل سب کو اکسانے لگا کہ محمد کی اتنی ہمت ہو گئی کہ مکہ والوں کے مال پر بھی وہ اب حملہ کرنے لگ گئے۔ تو سارے خاندانوں کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اس نے، لیکن ہوا یہ کہ ابو سفیان دوبارہ واپسی میں بھی پھر بچ بچا کر دوسرے راستے سے مکہ تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملک شام جانے کے وقت سامنا ہوا، نہ واپس لوٹنے کے وقت سامنا ہوا، وہ مکہ پہنچ گئے۔
سارا مال لے کر کے. تو اب مکہ والے جتنے تھے وہ خوش ہو گئے کہ ہمارا قافلہ صحیح سلامت واپس آ گیا ہے. کیا اب لٹا نہیں, سب صحیح سلامت آ گیا. تو اس میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے کہا قافلہ بچ کر کے آ گیا ہے, ہم اپنا مال لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ابو جہل نے سب کو بھڑکایا, کہا نہیں, آ تو گیا ہے لیکن پھر دوبارہ بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں, اس لیے ان کو ایسا مزہ چکھائیں گے کہ زندگی بھر وہ پھر ہمارے قافلوں کی طرف, ہمارے مال کی طرف نظر نہ کریں. تو اس میں کچھ لوگ چھٹ گئے اور باقی سارے لوگوں کو اس نے بھڑکا کر بہت سارے لوگوں کو جمع کیا. تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ تیار ہوئے اس کی باتوں پر, اور وہ لوگ نکل کر کے آئے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دوری پر جو علاقہ ہے بدر, وہ ایک میدان تھا, وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے تھے. حضور کو خبر ہو گئی کہ مکہ والے جنگ کی غرض سے نکلے ہیں اور بڑے ہتھیار اور سامان سے لیس ہو کر آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم سب تیار ہو؟ کہاں کی تیاری, مدینے سے نکلنے کے وقت یہ تھوڑی نہ خبر تھی کہ وہ لوگ لڑنے والے ہیں. مدینے سے جب نکلے تھے تو یہ خبر تھی کہ صرف ایک قافلہ ہے مال کا جس کی سپہ سالاری ابو سفیان کر رہا ہے, وہ ایک تجارت کا قافلہ ہے, اس میں سے ہم اپنا مال لینے جا رہے ہیں. لیکن یہ کیا, وہاں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ 1000 کی تعداد میں وہ لوگ ہتھیار سے لیس ہو کر لڑنے کی غرض سے آ رہے ہیں. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے, واپس مدینے جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے, اس میں صحابہ اکرام نے جو جوش میں عرض کیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے آپ کی قدموں پر نچھاور ہے. ہم اگرچہ ہتھیار کے ساتھ نہیں آئے, ہم اس بنی اسرائیل کی طرح نہیں جو موسیٰ سے یہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ جاؤ آپ اور آپ کے خدا مل کر کے لڑو دشمنوں سے, ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں. بنی اسرائیل یہی کہتے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بلاتے چلو قوم جبارین سے لڑنے کے لیے, تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتی, فقاتلا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تم اور تمہارے رب مل کر کے دونوں لڑو موسیٰ, ہم بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں. تو بنی اسرائیل وہ تھے, لیکن صحابہ اس بات کو یاد کر کے عرض کرتے آقا ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں جو یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے رب لڑے. اے اللہ کے نبی آپ بیٹھے, ہمارے جسم کے آخری ٹکڑے تک ہم آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے, آپ کے سائے میں لڑتے رہیں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک نے بھی واپس جانے کا قول نہیں کیا, کھڑے رہے, جبکہ ان کے پاس سامان جنگ کچھ بھی نہیں تھا. مشکل سے جو چند تلواریں ان کے پاس تھیں, بہت کم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کا جذبہ دیکھا, اور اس کے بعد جب کفار و مشرکین آ گئے میدان بدر میں, ان لوگوں نے ایسی زمین چنی کہ وہ مضبوط زمین تھی, مٹی کی زمین, اور ان کی طرف پانی بھی تھا, اور جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے یہ قافلے کا پڑاؤ ہوا تھا, یہ ریتیلی زمین تھی, بالو کی زمین جس میں پیر دھس جاتے تھے, چل نہیں پاتے تھے. تو یہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم اپنی زمین پر چل بھی نہیں پا رہے ہیں اور وہ کفار و مشرکین مٹی کی زمین پر ہیں. خیر یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ آزمائش کی تھیں صحابہ کی. حیرت کی بات ہے, سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں کیسے ڈالا. رمضان کا مہینہ ہے, 17 رمضان. اب بھی زیارت کرنے والے بدر جاتے ہیں, اے سی بس میں بیٹھ کر کے جاتے ہیں, 5 منٹ کے لیے نیچے اترتے ہیں تو ہا ہو کر کے پھر چڑھتے ہیں. بدر کی جو گرمی ہے آج بھی 45 ڈگری کے اوپر رہتی ہے ہمیشہ, تقریباً 50 ڈگری میں بھی میں وہاں کھڑا رہا ہوں, دیکھا ہوں, اور دور دور تک سایہ لینے کے لیے کوئی درخت تک نہیں. ایسی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں وہ کئی صحابہ ایسے تھے جو پیدل مدینے سے چل کر کے وہاں تک آئے تھے, سواریاں بھی نہیں تھیں. ہم بس میں آج جا نہیں پاتے, اور اس وقت نہ روڈ تھا نہ راستے تھے, بلکہ وہ پہاڑوں پر سے چڑھتے اترتے مدینے سے لے کر بدر پہنچنے تک کئی ہزار پہاڑ سامنے آتے ہیں, کئی ہزار پہاڑ ہیں. 1 کلومیٹر کا بھی حصہ خالی نہیں ملے گا, ہر حصے پر پہاڑ ہیں. ان راستوں کو عبور کر کے وہ آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سچ فرمایا میرے مولا نے ان کی فضیلت میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں. یقیناً صحابہ اکرام کی باتیں آج جو ہم بیانات میں کہتے ہیں میرے عزیزوں, یہ زبان سے کہہ لینا بڑا آسان ہے, پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ بہت مشکل کام ہے. جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں,
عملی میدان میں بہت مشکل کام ہے یہ. تو صحابہ کرام ایک تو رمضان کے موسم میں، رمضان ہے، اور دوسری گرمی شدت کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، لوگوں کے پاس نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہیں، سواریاں پیدل آئے تھے اور بہت سارا سامان بھی نہیں. پھر پلس یہ کہ سامان جنگ بھی نہیں، جس سے لڑنا ہے وہ تلواریں نہیں، وہ نیزے نہیں. مشکل سے چند صحابہ کے پاس تھی، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور ادھر 1000 سے زیادہ ہیں. 313 لوگ نہتے اور میدان میں کھڑے ہیں. کیا یہ آزمائش نہیں ہے؟ کتنی بڑی آزمائش ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم تعداد میں بہت کم تھے، تمہارا دل ڈول رہا تھا، اور رب تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو مضبوط کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں اپنے صحابہ کو کیسے ہمت بڑھاتے ہیں، کیسے ہمت بڑھاتے ہیں. رات کا وقت ہوا، کل جیسے یہ آج کی رات ہے اور کل 17 رمضان ہونے والی رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے صحابہ کی تیاریاں کر چکے، ان کو صفوں میں لگائے، ان کو لوکیشن سب بتایا، کس کو کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے. پھر آئے، عبادت میں مصروف ہو گئے، سجدے میں گر گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا کرتے ہیں، اے بار الہا، تیرے ماننے والے، تجھ پر ایمان لائے ہوئے یہ بندے باہر نکلے ہیں تیرے دشمنوں سے لڑنے کے لیے. اگر تو نے آج ان کی مدد نہیں کی تو پھر قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. لن تعبد ابدا، کبھی تیری عبادت نہیں ہو پائے گی. عبادت تو اللہ رب العزت کی ہوگی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ محبوبانہ انداز تھا. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ دعا کرنے کا وقت جو ہے محنت کے بعد ہے. پہلے عمل کرے آدمی اور اس کے بعد دعا کرے، اپنی جانب سے کوشش کرے پھر دعا کرے. یہ میرے آقا کی زندگی سے مزاج ملتا ہے. کیا نبی دعا کرتے مدینے میں بیٹھ کر کیا وہ ہلاک نہیں ہو جاتے؟ بدر تک آنے کی کیا ضرورت؟ نہتے صحابہ کو میدان میں لا کر کھڑا کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ مزاج دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر میں بیٹھ کر کے دعا نہیں، عملی میدان میں آؤ، پہلے عمل کرو اور پھر مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، مولا قبول کرے گا. ہاں، لوگ بیٹھ کر کے گھروں میں ہی وہ ہلاک ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے. وہ گھروں میں بیٹھ کر کے دعا کرنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، باقی مردوں کو عملی میدان میں آنا چاہیے. عمل میں آؤ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس مجمع میں جب سرکار نے یہ دعا کی تو صحابہ کا دل مضبوط ہو گیا. اللہ کے نبی ایسی دعا کر رہے ہیں، اب تو رب کی مدد آنا ہی ہے. پھر رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر میدان میں گئے. اب یہ دیکھیں دوسری ہمت جو بڑھائی، اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر دائرہ کھینچا اور کہا یہاں ابو جہل کل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. یہ کس لیے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ اکرام کو یقین ہو گیا، بڑے بڑے پہلوانوں کا نام حضور نے ذکر کیا ہے، زمین ٹل جائے، زمانہ ٹل جائے، حضور کی بات نہیں ٹلے گی. یہ تو اب پکی بات ہے کہ کل ابو جہل مرنے والا ہے. صحابہ کو اب یقین ہو گیا کہ اب جہالت کا باپ بھی مرے گا، عتبہ بھی مرے گا، شیبہ بھی مرے گا. یہ میرے آقا کی زبان اطہر سے نکل چکا ہے. یہ دوسری ہمت بڑی، کیونکہ حضور کی بات پر انہیں یقین بہت تھا کہ جو یہ فرماتے ہیں وہ اپنے سے نہیں، وحی خدا سے فرماتے ہیں. تیسری بات، اب جو اللہ کی طرف سے ان کی مدد شروع ہوئی، دل ڈول رہا تھا. یعنی یہ اس طرح کی کشمکش میں تھے کہ کل کیا ہوگا. اتنے بھاری بھرکم ادھر لوگ ہیں، سرداران قریش ہیں، پہلوان ہیں، اس میں ہاتھی گھوڑوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، اور ہمارے پاس کچھ نہیں. وہ صحابہ فرماتے ہیں ہم جو تلواریں مدینے سے لے کر آئے تھے وہ اتنی کند تھی کہ سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، اس سے جنگ لگی ہوئی تھی. تو وہ تو صرف سفر میں ایسے ہی لے کر کے چلتے تھے، وہ جنگ کی غرض سے نہیں نکلے تھے. اب یہ صحابہ اکرام رات کے وقت بیٹھے اپنے خیموں میں، اچانک بارش شروع ہوئی. یہ 17ویں رمضان کو بارش آئی بدر میں. تو اب یہ اللہ کی ایسی رحمت کہ اس بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ دونوں زمینیں الگ تھیں. کفار و مشرکین جس زمین پر رکے تھے وہ پوری مٹی کی، اور یہ لوگ جہاں رکے تھے یہ سب ریتی کی. پانی برسنے کے بعد ریت جمع ہو جاتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، اور مٹی پر پورا کیچڑ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی پہلی مدد وہاں نازل ہوئی. صحابہ خوش ہو گئے کہ اب ان کے پیر پھسل رہے تھے، ان کے گھوڑے بدک رہے تھے. جہاں پر دیکھو کیچڑ ہی کیچڑ، اور ادھر ریت پوری جمع ہو گئی ہے. جو پہلے پیر دھس رہے تھے اب وہ پیر بھی نہیں دھس رہے ہیں.
اللہ رب العزت نے ان کو زمین میں قرار عطا فرمایا. دوسری صبح ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میدان بدر میں مقابلے کے لیے صحابہ اکرام کو تیار فرما رہے ہیں. اب ادھر کفار و مشرکین کی طرف سے ایک بڑا جم غفیر، اور وہ غرور اور تکبر میں نشے میں دھت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بکواس کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو صرف حسد ہی تھا، تعصب تھا، اناد تھا. وہ آئے ہوئے تھے میدان میں کیا کیا شعر پڑھتے ہوئے، ہم ان کو مار دیں گے، ان کو مار دیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عین چاشت کے وقت جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو پہلے اصول ایسا ہوتا تھا کہ ادھر سے ایک آدمی آئے، ادھر سے ایک آدمی آئے، پھر ادھر سے ایک آئے، ادھر سے ایک آئے. پھر اس کے بعد جب اس طرح کا معاملہ ختم ہوتا تو پھر فوجیں آپس میں مٹ بھیڑ ہو جاتی تھی. جنگ کی شروعات اس طرح سے ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جانب سے سب سے پہلے 3 لوگوں کو میدان میں اتارا. اس میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح، دوسرے حضرت امیر حمزہ، تیسرے حیدر کرار علی مرتضیٰ. یہ 3 حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان شیر تھے. ان کو میدان میں اتارا گیا. ادھر سامنے سے عتبہ، شیبہ، عبد ود، یہ 3 کفار میں سے سامنے آئے. ایک ایک کے مقابل میں تھا، ایک ایک کے مقابل میں. تینوں لوگوں کو جب مقابلے کے لیے شروع میں دعوت مبارزت دی گئی جنگ کی، تو ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو تھا وہ عبد ود تھا، مکہ کا وہ ایسا پہلوان جس کا دعویٰ تھا کہ وہ اکیلا 1000 لوگوں کی طاقت رکھتا ہے. بہت بڑا پہلوان، اس نے کئی لوگوں کو پچھاڑا تھا. جب تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ بھی بہت کم تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 22 سال کے قریب، 22 یا 23 سال کے قریب کی بھری جوانی، شروع کی جوانی. اور عبد ود ایک بڑا دیو پیکر پہلوان سامنے آیا اور کہا تو کون ہے؟ حضرت علی نے اپنا نام شجرہ پورا بتایا. تو اس نے کہا ابو طالب تیرے باپ جو ہے میرے اچھے دوست تھے، اس حساب سے تو میرا بھتیجا لگتا ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اچھے قریبی دوست کے بچے سے میں لڑوں، اور جا تو واپس چلا جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پکار کر کے عبد ود نے کہا اے محمد، کیا مجھ جیسے پہلوان سے لڑنے کے لیے تمہارے پاس کوئی جوان باقی نہیں ہے؟ بچے کو بھیج دیا، بچے کو بھیج دیا. مجھ جیسے پہلوان سے لڑنے کے لیے کوئی بڑا جوان نہیں ہے تمہارے پاس؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے ہی جواب دیا کہ پہلے بچے سے نپٹ لو، بعد میں جوانوں کو بھیجا جائے گا. اس لیے بچے سے نپٹ لو، پھر جوانوں کو بعد میں بھیجا جائے گا. تو یہ ایک طرح سے اسے ہرٹ کیا گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب پہلی مرتبہ اس کے سامنے آئے تو اس کو الحرب خدعۃ کے اعتبار سے کہا اے عبد ود، میں تیری پہلوانی کے جوہر بہت سنا ہوں، میں تیرے جنگ میں لڑنے کے کردار بہت سنا ہوں، میں سنتا تھا کہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، جنگ کا ایک شہ سوار ہے، لیکن آج حیرت کی بات ہے کہ تجھے اپنے گھوڑے کی ذہن باندھنا بھی نہیں آیا، نکیل بھی صحیح سے نہیں باندھا، ویسی آ گیا. یہ ایک طرح سے توہین تھی کسی ماہر جنگجو کی کہ اسے گھوڑے کی نکیل باندھنا نہیں آتی اور جنگ میں لڑنے آ گیا ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھک کر دیکھنے لگا، آپ نے تلوار اٹھائی اور گردن پہ مار دی ایک ہی وار میں. جس طرح سے گرگٹ کو ایک ہی بار مارنے میں ثواب ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ نے ایک ہی وار میں گردن اڑائی، اس کا سر اڑا ہوا میں. یہ پہلا موقع تھا جب بدر کے میدان میں نعرہ تکبیر بلند ہوئی تھی. اللہ اکبر کی آواز سے پوری زمین دہل گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جلدی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا، پھر واپس آئے. یہاں جو 2 اور صاحب تھے، حضرت امیر حمزہ نے اپنے مد مقابل کو ختم کیا تھا، عتبہ کو، اور حضرت ابو عبیدہ زخمی ہو چکے تھے ان کے مقابل نے. پھر حضرت علی نے بھی ان کے مقابل کے ساتھ برابر کا کام کیا. پھر یہ جنگ بڑھتی گئی. اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی دوپہر کے وقت. اب ایسے ہی لڑائی شروع ہوئی. اب اس میں جو معاملات ہوئے وہ قرآن کہتا ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. اے محبوب یاد کریں جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے اے مومنوں ڈرو مت، اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے. یہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ کی ہمت کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے 3000 فرشتے اتارا، 3000 فرشتے. اور اتنا ہی نہیں، آگے دوسری آیت میں مولا فرماتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگ جمے رہے، ڈٹے رہے، اللہ رب العزت نے پھر تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے اتارے. 5000 فرشتے کس کے مقابل میں اتارے؟ کفار و مشرکین کے. ان کفار و مشرکین کا کہنا ہے کہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ان کے سامنے عجیب و غریب شکلیں ہمارے سامنے آتی تھی جن کو ہم نے نہ مکہ میں دیکھا تھا نہ مدینے میں دیکھا تھا. وہ بعد میں جو جنگ ختم ہوئی تب کئی لوگوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ ہمارے اوپر ہیبت طاری ہوتی، کچھ ایسی شکلیں ہم دیکھ رہے تھے. تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اللہ کے فرشتے تھے. خیر یہاں ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہی اتنی قوت والا ہوتا ہے. جیسے آپ کو قوم سمود کے عذاب کے بارے میں بتایا تھا، ایک فرشتے کو اللہ نے اتارا تھا اور اس نے ایک چیخ ماری، پوری قوم ہلاک ہو گئی. فرشتے کی ایک آواز سے پوری قوم برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی. یہاں جنگ بدر میں 1000 کافروں کے لیے 3000 پہلے اتارے فرشتے اور پھر 5000 اتارے. اتنے فرشتوں کو اتارنے کی کیا وجہ تھی؟ تفسیر میں اس کی بڑی پیاری وجہ لکھی گئی ہے. اللہ رب العزت چاہتا تو صرف ایک ہی فرشتے سے سارے کفار کو ہلاک کر دیتا، لیکن کبھی کبھار تعداد جو ہے کسی کی عزت اور عظمت کے لیے بھی ہوتی ہے. عزت اور عظمت بڑھانے کے لیے کہ رسول کی بات ہے، ایک فرشتے سے نہیں 5,000 فرشتوں کو. ظاہر سی بات ہے کبھی کسی کا ایک ہی باڈی گارڈ ہو، کبھی کسی کے 2 ہوں، کبھی 3 ہوں، ایک سے بھی کام چل سکتا ہے، لیکن 8-10 ہوں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یہ دنیا کا ایک دستور ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور ان کے صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے یہ کثیر تعداد میں فرشتوں کو اتار. حد تو یہ ہے آج بھی بدر کا میدان جہاں پر ہے اس سے مشکل سے آدھا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں یہ فرشتوں کو اتارا گیا تھا، جس پہاڑ پر ہمارے ساتھ گئے ہوئے لوگ بھی دیکھیں گے، اس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں. جبل ملائکہ فرشتوں کا پہاڑ، پورے پتھر کے پہاڑ ہیں ہر جگہ پر، کالے کالے پتھر کے پہاڑ. ان میں سے ایک بیچوں بیچ میں پہاڑ ایسا ہے جو پورا کا پورا بالو، ریت، اور ایسی ریت کہ کسی چھنی میں چھانو تو پوری نکل جائے گی. اتنی باریک دھول کا پہاڑ. ہم تعجب میں تھے یہاں دھول کا یہ پہاڑ آیا کہاں سے؟ بیچ میں ریت ہے کہاں؟ یہاں پر پورا کا پورا پہاڑ ریت میں. بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑ بھی پتھر کا تھا. اللہ کی نوری مخلوق فرشتے جب اترے تو ان کے نور سے یہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. تو جب ان کے قدموں سے ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو پھر کفار و مشرکین کی کیا درگت بننی چاہیے. بہرحال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی وہ مزہ نہیں چکھایا گیا جو مزہ چکھنا انہیں چاہیے تھا. حضور کی رحمت کاملہ نے انہیں بچایا ہے، کفار و مشرکین کے لیے بھی. بہرحال اب اس جنگ میں حضرت سہیل بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی فرماتے ہیں ہمارے پاس جو تلواریں تھی بڑی مڑی ہوئی، کند زنگ لگی ہوئی، کبھی ہم کسی کافر کے قریب کرتے تھے گردن پہلے سے اس کی کٹ کے الگ ہو جاتی، لگاتے بھی نہیں تھے. اور ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جنگ چل رہی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ لے کر کے نہیں آیا ہے، لیکن جذبہ جہاد بہت جوش مار رہا ہے، آقا کچھ تو کہیں سے تلوار وغیرہ دلا دیں. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کوئی لکڑی پڑی ہو تو لے آؤ. حضرت عکاشہ ایک لکڑی کھجور کی سوکھی ہوئی تنے سے لے آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس پر مسا فرمایا، کہا جاؤ اسی سے لڑو. حضرت عکاشہ کہتے ہیں اس لکڑی سے میں نے کئی لوگوں کو جہنم میں پہنچایا ہے. وہ تلوار سے زیادہ کام کرتی تھی لکڑی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف مسا فرمایا تھا. تو یہاں مکمل مومنین کی مدد ہی ہوئی تھی. اور اس میں وہ صحابہ کرام کو پہلے جو آزمایا گیا وہ بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش. اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا. یہ 313 صحابہ میں ان کا ذکر تو بڑی اہمیت کا حامل ہے. سیدنا معاذ اور سیدنا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ جو ایک صحابی کے بیٹے تھے، عمر ان کی 11 اور 13 سال کے قریب کی، بچپن میں چھوٹے سے اس بدر کے صحابہ کی جماعت میں یہ بھی شامل ہوئے. حالانکہ بچوں پر جہاد نہیں، لیکن صحابہ جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہی آ گئے.
اور کہا آقا ہمیں اجازت دے دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں منع فرمایا, جاؤ اپنے گھر میں والدین کی خدمت میں لگے رہو, تمہارے لیے وہی جہاد ہے, اللہ ثواب عطا کرے. وہ بار بار اصرار کرنے لگے اور رونے لگے. تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں میں کھڑے ہو جاؤ صحابہ کے, کہ تمہارا شانہ, تمہارا کندھا اگر ان کے کندھے سے لگ گیا تو اجازت دے دی جائے گی. یہ چھوٹی عمر کے بچے اور بڑے بڑے صحابہ صفوں میں جا کر کھڑے ہوئے. کہاں سے کندھا لگتا, نہیں لگا. پیر اٹھایا تب بھی نہیں لگا. ایک بچے نے دوڑ کر ایک بڑا پتھر لایا اور وہاں پر رکھ کر اس پر دونوں کھڑے ہو گئے. جانے کا شوق دیکھیں, اور دونوں کھڑے ہو گئے. اب دیکھا تو کندھے سے کندھا ان کا برابر مل گیا. پتھر پر کھڑے ہو کر پیر اٹھایا تو کندھے سے کندھا ملا. کیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے چھپا ہوا ہے عمل؟ آقا دیکھ رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر اجازت مرحمت فرمائی, جاؤ تم لوگ بھی شامل ہو جاؤ. حالانکہ جہاد بچوں پر نہیں ہے. اے میرے عزیزوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں جانے کا شوق تھا انہیں؟ جان کا خوف تھا. کسی بھی کافر کی ایک تلوار ان کی گردن الگ کر سکتی ہے. کیا وہ بچے نادان تھے؟ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میدان جنگ ہوتا کیا ہے؟ ارے جان ہتھیلی پر لے کر کے کھیلنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بچوں کے گلی ڈنڈے کا کھیل نہیں ہے. جنگ میں جانا اور اس کے لیے اس طرح کا اصرار کر کے زبردستی آنے کی کوشش کرنا. یہاں تو نماز کے لیے بھی وہ معاملہ نہیں ہے, یہاں مسجدوں پر جانے کے لیے بھی وہ معاملہ نہیں ہے جو وہ صحابہ جہاد پر جانے کے لیے روتے تھے. ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ رات کو گزرتے وقت صحابہ جب بدر کی طرف جا رہے تھے, ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے, ایک گھر میں باپ بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے. وہ جھگڑا کس بات کا تھا؟ گھر میں کوئی نہیں تھے. باپ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ جاؤں گا, بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو گئے, میں جوان ہوں, میرا کام زیادہ ہے میدان میں جاؤں گا. دونوں میں اس طرح کی لڑائی ہوئی کہ قرآن اندازی ہونے لگی کہ ہم دونوں جائیں گے تو گھر مشکل ہو جائے گا. تو قرآن اندازی کیے. قرآن میں 3 مرتبہ قرآن اندازی میں بیٹے کا ہی نام نکلا. تو اس کے بعد ان کے باپ جو تھے وہ رونے لگے اور کہا کہ ہائے میرا بڑھاپا مجھے رسول کے ساتھ جانے سے روک دیا, جا تو چلا جا. یہ ان کا جو شوق تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہونے کا, تو یہ کہاں رہ گیا میرے عزیزوں؟ آج ہم پوچھتے ہیں مدد اللہ کی کیوں اب نہیں آتی؟ وہ 5000 فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ وہ 3000 فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ کیا ہمارے معاشرے میں وہ بچہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جان دینے کی اور قربانی دینے کی بات کرتا ہو؟ میاں اب تو جہاد کا وقت بھی نہیں, آپ کی جان کون مانگ رہا ہے؟ یہاں تو وقت نہیں دیا جاتا, وقت نہیں دیا جاتا. بہرکیف یہ 2 صاحبزادے حضرت معاذ اور معوذ, ان کی عمر بہت چھوٹی سی تھی. جب یہ میدان بدر میں آئے, ان کے جوہر, ان کے جو کردار ہیں وہ رہتی دنیا تک یاد کیے جائیں گے, رہتی دنیا تک یاد کیے جائیں. میدان بدر میں آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بچے میرے قریب آئے اور پوچھنے لگے چچا ابو جہل کسے کہتے ہیں, وہ کہاں رہتا ہے, کون ہے؟ دیکھا تک نہیں بچوں نے اس دشمن رسول کو. سنا تھا. کہا کیوں, تم اس کا کیا کرو گے؟ کہا سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے حبیب باری کو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے, ہم نے سنا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ بیٹا وہ تو سردار قریش ہے, اس کے آس پاس بہت سارے لوگ ہوں گے, وہ مکہ کے قریش خاندان کے اور دوسرے خاندانوں کا ایک سردار ہے. تو یہ دونوں بچوں سے بات چلی رہی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا میرے سامنے سے ہی گھوڑے پر ابو جہل جا رہا تھا میدان میں سے. تو میں نے بچوں کی طرف کہا کہ بیٹا دیکھو وہ جو گھوڑے پر جا رہا ہے یہی ہے جہالت کا باپ, یہی ہے ابو جہل. ابھی بات مکمل ہونے بھی نہ پائی تھی. حضرت ابن عوف فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ کر اس کی طرف پہنچے, اتنی تیزی سے پہنچے. یہ چھوٹے تھے نا, چھوٹوں کی طرف کوئی توجہ تھوڑی نہ کرتا ہے, اکثر ہوتا ہے ایسی, اور جب مولا مارنا چاہتا ہے تو چھوٹوں سے ہی ختم کرتا ہے. ابو جہل ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کیا. تو یہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے اس کے گھوڑے کے قریب گئے. ایک بچے نے تلوار سے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں پر مارا تو گھوڑا زمین پر گر گیا, اور دوسرے شہزادے نے فوراً ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر کے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی. دونوں ایسے جکڑ چکے تھے کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا. 12 سال اور 13 سال میں کون سی قوت تھی, کون سی قوت تھی میرے عزیزوں؟ یہ کھانے روٹی سالن کی قوت نہیں, یہ قرآن پاک کی قوت تھی جو صحابہ کے گھروں میں
یہ وہاں پرورش پائے ہوئے بچے تھے جہاں آنکھ کھلتی تو باپ کو محراب عبادت میں دیکھتے تھے، جہاں یہ ان گھروں میں پرورش پائے ہوئے بچے تھے جہاں مائیں سلاتے ہوئے بھی قرآن کی لوریاں سناتی تھیں۔ تو یہ دونوں شہزادے ایسے جکڑ کر کے بیٹھ گئے اس کے اوپر۔ تو ظاہر سی بات ہے اب اس دشمن رسول کا خاتمہ کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ وہ ڈائریکٹ انہوں نے مارا نہیں، پوچھا کہ کچھ بات ہے تو بولو۔ ابو جہل سے کہا کہ کوئی بات ہے تو بولو، ہم تمہاری قوم تک میسج پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا میں عرب میں سے ہوں، میں پہلوان ہوں، میں سردار قریش ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا، موت کا کھیل تو ہم روز کھیلتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں موت کے کھیل ہم بہت کھیلے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے لیکن اے بچوں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے کوئی پہلوان نہیں مارا، بچے مار رہے ہیں۔ کاش میرے برابر کا کوئی آدمی مجھے مارتا تو سکون سے مرتا۔ اللہ رب العزت جاہلوں کو کبھی سکون سے موت نہیں دے گا، ان کے کیے کی سزا ان کے موت کے وقت بھی چکھائی جائے گی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابو جہل نے یہاں تک بچوں سے کہا کہ گردن تھوڑا نیچے سے کاٹنا اگر کاٹ رہے ہو، کیوں؟ جب سب کی گردنیں رکھی جائیں تو میری تھوڑی بڑی نظر آئے۔ یہ غرور و تکبر موت کے وقت بھی ختم نہیں ہوتا۔ کفر میں مبتلا آدمی کو کبھی ہدایت جلدی نہیں مل پاتی، تعصب کی اینک نکالنی پڑتی ہے۔ بہرحال دونوں شہزادوں نے ابو جہل کے ہاتھ پیر پکڑے اور اس کو گردن سے الگ کر دیا۔ دیکھیں ایک تاریخ میں آج بھی ہے کہ اوروں نے اگر جہالت کو مارا تو انہوں نے ابو جہل کو مارا، اور صحابہ نے کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو کفر کو مارا ہے، پورے کفر کو جڑ سے مارا ہے۔ اتنا معمولی کام نہیں تھا یہ، بھرے میدان میں ایک سردار قریش کو پکڑنا اور مارنا، کیا اس کے بعد انجام اچھا ہونے والا تھا؟ بظاہر کیا ان کے ساتھ سب لوگ واہ واہ کر کے چھوڑ دیتے؟ ہوا یہی کہ ہنگامہ مچ گیا کفار کی جماعت میں کہ ابو جہل مر گیا ہے اور وہ بھی بچوں نے مارا ہے۔ تو کھلبلی مچی ہر جگہ پر، تو کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے ان بچوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو یہ بچ بچاتے ہوئے اپنے خیموں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اس میں سے ایک شہزادے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، دونوں بھائی ہیں اور ایک صحابی کے بیٹے ہیں جو کسان تھے صحابی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈھے پر کسی نے تلوار ماری، ہاتھ پر، کندھے پر، تو ہاتھ پورا کٹ کر کے گر گیا، ایسا کہ چمڑی سے بغل کی چمڑی لٹکی ہوئی تھی، پورا ہاتھ بھی نہیں کٹا ہے، پورا ہاتھ نہیں کٹا، آدھی چمڑی بغل سے لٹکی ہوئی، وہ ہاتھ جھول رہا تھا۔ ہائے اس شہزادے کے جذبہ جہاد پر لاکھوں سلام۔ یہ نہیں کہ زخم کھا کر کے جا کر بیٹھ جائیں، دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر کے پھر میدان میں حاضر ہے، پھر میدان میں ہے اور پکار رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دریدہ دہن بد زبانی کرنے والا میرے سامنے آئے، ایک بائیں ہاتھ سے ایک تلوار، بار بار وہ بیچ میدان میں جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ منظر ہمیں رلا چکا تھا، ایک بچہ نوجوان بھی نہیں، ابھی بچپنے میں دعوت مبارزت ایسے دے رہا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان کسی کو نہیں پکارتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ ایسا غرق تھا کہ دشمنوں کو بار بار پکارتا رہا۔ ایک منظر ایسا بھی آیا کہ یہ بچہ تلوار لے کر بار بار آگے کو بڑھتا تھا، یہ ہاتھ لٹک لٹک کر کے سامنے آ جاتا تھا جو بغل کی چمڑی سے لگا ہوا تھا۔ پھر بیچ میدان میں اس بچے نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے دبایا اور کھینچ کے نکال دیا اور کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میرے رب کی رضا میں خلل اندازی پیدا کرتا ہو، میں مولا کی رضا کے لیے یہاں پر ہوں اور یہ مجھے خلل اندازی پیدا کر رہا ہے۔ پھر عزیزو انہوں نے تو اپنے جسموں کے حصوں کو الگ کر دیا جو مولا کی رضا کے لیے خلل اندازی پیدا کرتے ہو۔ ہم نے اپنی زندگی سے کس چیز کو الگ کیا ہے؟ ساری ان چیزوں کو ہم پال کر کے رکھتے ہیں جو مولا سے دور کرنے والی ہیں۔ دوست ایسے پالے ہیں جو نبی سے دور کریں، ہم نے وقت ایسا پالا ہے جو ہمیں اسلام سے دور کرے، شکل ایسی رکھی ہے جو ہمیں اللہ اس کے رسول کو دکھانے کے قابل نہ ہو۔ وہ ان صحابہ کے قصے اور ان کے واقعات سننے سے کے لیے دل ہونا چاہیے، ہمت ہو، ورنہ پھر ہم جھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو ان کی تربیت کی تھی، وہ اپنے جسم کے کسی ایسے پارٹ کو بھی اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے جو ان کے لیے نمازوں میں دقت پیدا کرتا ہو یا عبادت خداوندی میں خلل پیدا کرتا ہو۔ میرے عزیزو، یہ تمام معاملات ہمیں پھر سے دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی اپنے لیے لوازمات پال رکھے ہیں،
ہمیں کبھی کبھار دکان نماز نہیں آنے دیتی، کبھی کبھار ہمیں ہمارا مال اللہ کے حضور آنے نہیں دیتا، کبھی ہماری اولاد، کبھی ہماری عورتیں، پتہ نہیں دنیا کے اتنے جھمیلے پال رکھے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں خلل پیدا کر رہا ہے۔ یاد رکھو یہ تمام چیزیں قیامت کے دن فنا کر دی جائیں گی، اور سب کے درمیان یہ دشمنیاں ایسی ڈال دی جائیں گی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال اس دن نفع دے گا، نہ تمہارے بیٹے جن کے لیے تم اللہ کے حضور آنے سے کتراتے تھے۔ آج ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یاد منائی جا رہی ہے جو اصحاب بدر میں سے تھے۔ یہ جنگ ختم ہوئی شام کے وقت، یہ نہتے صحابہ میں سے 13 صحابہ صرف شہید ہوئے تھے اور 70 کافر مارے گئے تھے، 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے ہیں، 140 ان کے نقصان میں آئے، اور سارا مال چھوڑ کر کے وہ مکہ بھاگے، جتنا بھی مال تھا وہ سب مال غنیمت صحابہ کے ہاتھ آیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے انہیں فتح مبین عطا کی، بہت ہی روشن فتح۔ صحابہ کو مدد کے لیے مولا نے فرشتے بھی اتارے، خود جبرائیل امین اترے تھے۔ تو یہاں اندازہ کیجیے آپ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب شام کو لوٹے تو ایک صحابی جو زخمی تھے حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، راستے میں ان کا بھی انتقال ہوا، تو کل ملا کر کے 14 صحابہ کی شہادت ہوئی، 313 میں سے 14 صحابہ کی شہادت ہوئی، اور ادھر 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنا کر لائے گئے، قیدی بنا کر انہیں واپس لایا گیا مدینہ طیبہ میں۔ اس جنگ بدر کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارہا فرمایا کرتے، اللہ رب العزت نے فرمایا جو بدر میں شریک تھے صحابہ، اللہ نے اب ان کو ایسا معاف کیا کہ زندگی میں اب وہ چاہے جو بھی عمل کریں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدری صحابی، اب ان کو بدری صحابی کہتے ہیں، جو بدر میں شریک تھے ان کو بدری صحابی۔ تو ایک صحابی وہ آئے، حضور نے محفل میں سے لوگوں کو کہا کہ اٹھو، انہیں راستہ دو، ان کو محفل میں جگہ دو۔ تو بدری صحابی کو محفل میں جگہ دلوایا اور کہا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے، جو بدر میں شریک تھے۔ اسی وقت جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں فرشتوں میں ہیں، کروڑوں فرشتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ فرشتے افضل ہیں جو 5000 بدر میں اتارے گئے تھے۔ جس طرح صحابہ میں بدری صحابہ کی فضیلت ہے، اسی طرح بدری ملائکہ کی بھی فضیلت ہے۔ تو بدر سے جن لوگوں کو نسبت حاصل ہوئی وہ دنیا کے بہت ہی بڑے مقام پر ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے، وہ حضرت شیخ دارانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے بزرگ ہیں، فرمایا کہ اصحاب بدر کے ناموں کی اتنی تاثیر ہے کہ جب کبھی ان کے ناموں کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اور انہی کے متعلق تو آیت نازل ہوئی نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب یہ ایسے زندہ ہیں، توجہ، ایسے زندہ ہیں کہ ایک دو نہیں، کئی روایات موجود ہیں کہ یہ صحابہ اکرام اپنے ذات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور پکارنے والے کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ شیخ دارانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جو تجارت کی غرض سے ایک سفر پر جا رہا تھا، اسے لوگوں نے منع کیا تھا کہ یہ سمندر کا سفر بہت ہی کٹھن ہے، اس راستے سے کوئی گیا نہیں، اور جو جاتا ہے بیچ میں ڈاکوؤں کے قافلے ہیں وہ لوٹ لیتے ہیں، ڈاکوؤں کے قافلے آتے ہیں اور لوٹ لیتے ہیں۔ وہ بحری راستہ تھا، بہرحال اس نے کشتی تیار کر دی تھی، مال پورا لاد دیا تھا اور لے کر کے اس نے نکلنے کو ہی عافیت سمجھی۔ راستے میں وہ پہنچا، سنیے، اس نے اصحاب بدر کے نام کی تلاوت شروع کی، کہا اللہ ان کی برکت سے میری حفاظت کرے، اصحاب بدر کی برکت سے مجھے بچا لے۔ بیچ سمندر میں پہنچا تھا کہ کئی کشتیاں آتی ہوئی نظر آئیں اور تلواروں کی آوازیں، تو یہ کشتیاں کون سی تھی؟ ڈاکوؤں کی، پکڑو پکڑو، یہ آوازیں آنے لگی کہ مال آ گیا ہے، بڑے دنوں کے بعد اس راستے سے کوئی گزر رہا ہے۔ تو یہ خونخوار ڈاکو تھے جو بیچ میں، جیسے بحری قزاق کہتے ہیں، سمندر میں لوٹنے والوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، جہازوں کو پورا کا پورا، آج بھی یرغمال بنایا نہیں جاتا، آج بھی کڈنیپ ہوتے ہیں جہاز۔ تو بہرحال یہ بہت سارے ڈاکو آئے اور سامنے اس کو نظر بھی آنے لگے کہ یہ تلواریں چلاتے ہوئے ابھی آئیں گے، شاید ہو سکتا ہے مجھے بھی قتل کر دے، مال بھی لوٹ لے۔ اچانک وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے سے بھی اور کشتیاں نظر آئی،
सफेद सफेद लिबास में कुछ लोग आए। तो ये जो डाकू मुझ तक पहुंचे भी नहीं थे कि ये जो सफेद कश्तियों में सफेद किस्म के लिबास पहने हुए लोग आए थे, इन्होंने ही मुकाबला किया उन डाकुओं से। दम जदन में थोड़ा वक्त भी नहीं गुजरा था कि कई डाकुओं की लाशें जमीन समंदर पे फैली हुई थी, खून से लथपथ थी और पानी रंगीला। इस तरह से मैं देखा कि ये सारे डाकू खत्म हो गए और मेरी कश्ती सही सलामत दूसरी जगह पर लग गई। जब मैं साहिल पर पहुंचा, किनारे पर पहुंचा, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, पूछा इस रास्ते से कई सालों बाद किसी तिजारत के काफिले को सही सलामत आते हुए हमने पहली बार देखा है, बहुत सालों के बाद। तो उसने अपना वाकया बताया, रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वहां पर एक बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया ए बंदे, तुझे मालूम है रात में तेरी मदद के लिए जो लोग आए थे वो असहाबे बदर थे। जो सफेद कश्तियों में सफेद लिबास में मलबूस आए थे वो असहाबे बदर थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें यह तसर्रुफ और इख्तियार अता किया है। वो शहीद हुए हैं लेकिन उनके जिस्मों को जमीन की मिट्टी नहीं खाती। जब जब उन्हें मदद के लिए कोई पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत से, उसके हुक्म से वो अपनी जात के साथ मदद के लिए तशरीफ लाते हैं। इसीलिए आज के दिन तकरीबन अरब में भी और इधर केरला वगैरह की तरफ असहाबे बद्र की महफिल का आज बड़ा एहतमाम किया जाता है। आलम इस्लाम में आज सहाबा या असहाबे बद्र को याद किया जाता है। उनके नामों की तिलावत के मुतालिक यहां तक भी लिखा गया है कि कई लोगों को अल्लाह ने इनके नामों की तिलावत करने की वजह से विलायत अता फरमाया। कई अल्लाह के वली बन गए जो असहाबे बद्र के नामों की तिलावत कंटिन्यू करते थे। इनके नामों में वो बरकत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे राजी है। तो इनके वसीले से हम इंशाअल्लाह आज दुआ भी करेंगे। हमारे जिंदगियों में जो मुसीबतों को हम झेल रहे हैं, खास तौर पर मौला तबारक व तआला मुल्क के अमन व अमान में हम। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।